السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ شرعی پردہ کیا کرتی تھی، مگر اس کے کئی رشتے اس لیے ٹوٹ گئے کہ اس کے پردے کی شرائط سن کر رشتے والے کہتے کہ ہمیں یہ ملوانی نہیں چاہیے۔ مریم سجدوں میں سسک سسک کر روتی رہتی تھی اور اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی، مگر رشتہ تبھی طے ہوتا اگر وہ پردہ کرنا چھوڑ دیتی، اور وہ پردہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکی مریم سے اس کے والد کا موبائل فون نمبر مانگنے لگی، لیکن مریم نے ڈرتے ڈرتے دے دیا۔ وہ شام کو جب اس کے والد محترم گھر آئے تو مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ بہن جی، اب اپنی بیٹی کو بلائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے آپ کے منہ سے جس قدر تعریفیں آپ کی بیٹی کی سن چکے ہیں، ہم سے تو مزید اور انتظار ہو ہی نہیں رہا۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت چائے کا خالی کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ اس وقت وہاں پر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ سامنے گلشن بھی بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کی خوب خاطر تواضع کر رہی تھی۔ کہنے لگی، جی جی، میں ابھی اپنی بچی کو بلاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں پر گلشن کی بیٹی مریم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے سر پر دوپٹہ بڑے ہی سلیقے سے ٹھیک کر رہی تھی۔ گلشن نے اپنی بیٹی کو تھاما اور لا کر ان خواتین کے پاس بٹھا دیا۔ وہ خواتین تو مریم کے چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں اشارہ دیتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ لڑکی بہت ہی پیاری ہے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے مریم ان سب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سبھی عورتیں مریم کو دیکھ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنے لگ گئیں۔ پھر لڑکی کی ماں کہنے لگی، ماشاء اللہ گلشن بہن، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری، ارے مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ آپ نے جتنی بھی تعریفیں کی تھی نا، آپ کی بیٹی تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، معصوم ہے، بس ہماری طرف سے تو یہ رشتہ قبول ہی سمجھے۔ مریم نہ صرف شکل و صورت سے خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، سلیقہ شعر تھی، دفتر میں نوکری بھی کیا کرتی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی بہت زیادہ سگڑ قسم کی لڑکی تھی۔ یہ سن کر گلشن مسکرا اٹھی۔ گلشن نے نظروں ہی نظروں میں مریم کو اشارہ کیا تو مریم نے آگے بڑھ کر ان عورتوں کو باقی کے لوازمات پیش کرنے لگ گئی۔ ان عورتوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی مریم کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ وہ سبھی عورتیں گلشن کی ہی عمر کی تھیں، مگر ان سب نے چہرے پر فل میک اپ کیا ہوا تھا، ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک عدد ہی عورت تھی جس نے جوڑا پہن رکھا تھا اور لٹیں چہرے پر پھیلا کر رکھی تھی۔ میک اپ اور لپسٹک بہت زیادہ گہری لگی تھی۔ دوپٹہ ان سب نے گلے میں ڈال کر رکھا تھا، کسی نے بھی سر پر لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فوراً اس خاتون نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر مریم کو پہنا دی۔ میں بس تمہیں ہی اپنی بہو بنانا چاہوں گی، بس کل ہم سب لوگ آئیں گے۔ دراصل تمہارے ہونے والے سسر اور دیور جیٹھ سبھی تم سے ملنا چاہیں گے، وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آنے والی بھابھی کتنی پیاری ہے۔ مریم کے ماتھے پر بال پڑ چکے تھے، اپنے سر پر موجود دوپٹہ ٹھیک کیا اور پہلی مرتبہ اپنی ساس سے براہ راست بول کر کہنے لگی، آنٹی معذرت، لیکن میں ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہ سن کر سامنے بیٹھی عورتوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ حیرت سے کہنے لگی، وہ کیوں بیٹا؟ آخر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟
تمہیں آگے جا کر بھی تو وہاں سب کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ہم لوگ تو بڑے مل جل کر رہنے والے ہیں۔ انہیں مریم کے اعتراض کی سمجھ نہ آئی تھی۔ مریم نے اپنا خشک حلق تر کیا اور کہنے لگی، آنٹی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ میں اپنے ہونے والے شوہر سے بھی نکاح کے بعد ملنا چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ان عورتوں کے تیور ہی بدل چکے تھے، ماتھے پر گھر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، لو بھائی، یہ کیا بات ہوگی؟ آج کل کے دور میں یہ پردے وردے کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو سبھی جیٹھانیاں دیورانیاں مل جل کر رہتی ہیں۔ آج تک اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ سب بہن بھائیوں کی طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ اس میں آخر مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے ہونے والے شوہر کے بھائی ہوں گے، تمہارے لیے بھی بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر مریم بول اٹھی تھی، کہنے لگی، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محرم بنایا ہے صرف وہی ہمارے بھائی ہیں، باقی تو منہ بولے دنیاوی رشتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے رب نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا ہوا ہے۔ میں کسی سے بھی نہیں ملنا چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورتیں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں، بڑاتی ہوئی گھر سے نکل گئی تھی۔ بعد میں رشتے والے کے ہاتھ سے یہ پیغام آیا کہ ایسی پرانی سوچ کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ ارے یہ تو ہمارے گھر میں پھوٹ ڈلوا کر رہے گی۔ ایسی لڑکیوں کی تو آج کے زمانے میں شادی ہونے سے رہی۔ بھلا یہ کیا تک بنتی ہے کہ وہ 7 پردوں میں بیٹھی رہے گی؟ ارے ہم نے بھی اپنی جوانیاں گزار دی ہیں، اب تو اگلی عمر شروع ہو چکی ہے، مگر آج تک ہم نے ایسے چونچلے نہیں کیے جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہے۔ مریم نے یہ سنا تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ گلشن اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگی، کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تم فکر مت کرو۔ مریم کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا جو اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا، بلکہ اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ وہ کراچی کے رہنے والی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، دفتر میں بھی کام کاج کیا کرتی تھی۔ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ لوگ 2 بہنیں تھیں، اس لیے مریم کے والد نے اپنی بچیوں کو خوب پڑھایا لکھایا، انہیں ان کے قدموں پر کھڑا کر دیا تاکہ کل کو خود کو کمزور محسوس نہ کریں۔ مریم دفتر میں جاتی تو وہاں پر بھی مکمل پردے میں ہوتی، ایک بڑی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی اور اسکارف سے اس نے اپنی بالوں کو چھپا کر رکھا ہوتا، چہرے پر بھی نقاب ہوتا۔ آج تک سوائے مریم کی آنکھوں کے کسی نے بھی اس کے چہرے کے خد و خال کو نہیں دیکھا تھا۔ کسی کی جرت ہی نہ پڑتی تھی کہ وہ مریم سے کوئی فالتو بات کر سکتا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بہتر ہوئے تھے اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کر لیا تھا اور اب یہیں پر رہ رہے تھے۔ آج پڑاس کے لوگ ماڈرن اور آزاد ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے۔ صبح صبح جب مریم اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلتی تو کئی لڑکیاں اسے ملتی، بال کھلے، چست کپڑے، جینز، ٹی شرٹ، یہاں تک کہ نیم اڑیا وجود لیے گھوم پھر رہی ہوتی، کسی کو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ الٹا مریم پردے میں دیکھ کر وہ لڑکیاں آپس میں چیم گوئیاں کر کے اس کا مذاق ضرور اڑایا کرتی تھیں۔ مریم کو یہ بات بہت بری لگتی، پردے کا حکم تو اسلام نے دیا تھا، پھر آخر لوگ ایک لڑکی کو پردے میں رکھ کر اس کے بارے میں طرح طرح کے جملے کیوں کستے تھے؟
کیا پردہ کرنا جرم تھا یا بغیر پردے کے اپنے جسم کے خد و خال دوسروں پر عیاں کرنا گناہ تھا؟ بہرحال مریم کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جب بات آئی اس کی رشتے کی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی رشتے اس وجہ سے آ کر ختم ہو چکے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی پردہ بہت کرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا پردہ نہیں کیا جاتا، ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے گھروں سے باہر کو نکل جاتے ہیں، بلکہ سسرال میں سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، دیور جیٹھ اور سسر سے کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایک عورت نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے گھر کے مردوں پر شک کر رہی ہو کہ شادی کے بعد وہ تم پر بری نظر نہ ڈالیں، تبھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ارے جاؤ بی بی، تم جیسی حسین لڑکیاں مجھے اپنے بچے کے لیے مل جائیں گی، تم سے بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اب میں تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کے قانون کو تو نہیں بدل سکتی۔ ایک مرتبہ تو گلشن نے بھی مریم سے کہہ دیا، بیٹا تم جتنا پردہ کرتی ہو اتنا کافی ہے، ہمارے معاشرے میں اب یہ بات عام ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے پردے نہیں کرتا، گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرہ ڈھانپ لیا کرو تو ٹھیک ہے، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سسر دیوروں سے پردہ کرنا، یہ سب کچھ تو واقعی میں لوگ اب برا ہی سمجھتے ہیں۔ گلشن کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی کسی نہ کسی طرح اپنی ضد چھوڑ دے اور جو رشتہ آتا ہے اس پر حامی بھر لے، کیونکہ نہ ہی اس کے حسن میں کمی آنی تھی اور نہ ہی تعلیم میں، بس بات آ کر اٹک جاتی تھی کہ وہ اس کے پردے پر۔ مگر مریم نے کہہ دیا تھا، نہیں، میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی، یہ میرے رب العالمین کا حکم ہے۔ آج تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی خاطر ناراض کر دوں تو پھر کل روز آخرت میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یوں ہی کرتے کرتے مریم کی عمر 27 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تھا۔ اب تو اگر رشتے کی بات رشتے والی آنٹی سے بھی کی جاتی تو وہ بھی یہ کہہ کر بات ٹال دیتی تھی کہ بہن تمہاری بیٹی پھر پردے کا رونا لے کر بیٹھ جائے گی اور بلا وجہ ہی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تو تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، وہ تھوڑا بہت خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لے۔ ارے آج کل لڑکیاں کہاں اس قدر پردے رکھتی ہیں اور ایسی شرائط رکھتی ہیں۔ آج کل کے لڑکوں کو ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں جو خوبصورت کپڑے پہنے، بال کھول کر گھومیں پھریں، تیار شیار رہیں۔ بھلا تمہاری جیسی پرانی خیالات کی مالک بیٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا چاہے گا؟ یہ سن کر گلشن بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، مگر مریم اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مریم کے والد بھی اس کے رشتے کے لیے بے حد پریشان تھے، آخر کرتے بھی تو کیا کرتے، انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت اسی کے مطابق ہی کر ڈالی تھی۔ انہیں دین کی جانب راغب کیا تھا تاکہ وہ نیک اور فرما بردار رہ جائیں، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ بچیوں کو نیک بنانے سے وہ اپنے گھروں کی نہیں ہو پائیں۔ یہ بھی آج کل کے معاشرے کا الگ ہی دور چل نکلا تھا۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا اور یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ رمضان المبارک افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اس روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ تینوں کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی۔ افطاری کا وقت ہوا تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ مریم کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو جھلملانے لگے، مگر اس نے خود کو رونے سے روک دیا تھا۔ دعا میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑوں گی، میں لوگوں کی رضا کی خاطر آپ کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں، چاہے مجھے ساری زندگی بیٹھنا پڑے،
مگر میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ بس آج میری آپ سے یہی دعا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو مجھے اس حالت میں بھی محبت کرے۔ کیا مردوں میں سچ مچ غیرت ختم ہو چکی ہے، یا لوگ دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں با پردہ اور پاک دامن و نیک بیوی پسند ہی نہیں آتی؟ میری یہی دعا ہے، اگر میرا شوہر ہم سفر موجود ہے تو مجھے میرے جیسا ہی نیک پرہیزگار شوہر دیجیے گا، جو مجھے میرے پردے میں ہی قبول کرے، مجھے دوسروں کے سامنے بغیر پردے کے آنے پر مجبور نہ کریں۔ ٹھیک یہی دعا مریم کے ابا کے لبوں پر بھی تھی، مگر ان کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ اپنی بچی کے نیک نصیبوں کی دعا کرنے لگے، یہی کہنے لگے: میرے اللہ، میری بچی کو اس کا ہم سفر عطا کر دے، اس کا ہم پلا شخص عطا کر دے۔ میری بچی بڑی ہی نیک ہے، یقیناً تو نے اس کے لیے ایک نیک جوڑا ہی بنایا ہوگا۔ وہی کچھ ایسی دعا مریم کی ماں کے لبوں پر تھی۔ تینوں نے آمین کہہ کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور پھر افطاری کرنے لگے۔ شاید یہ ٹھیک ہی کہا گیا تھا کہ کوئی وقت واقعی قبولیت کا ہوتا ہے، اور وہ وقت بھی قبولیت کا تھا۔ شاید مریم کو اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ اگلے روز جب مریم دفتر میں گئی تو یوں اپنے ہی کام میں مشغول تھی، تبھی وہاں ایک لڑکا کسی کام سے تشریف لایا۔ اس کی نظر مریم پر پڑی تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے مریم کو دیکھا اور دل میں سوچ چکا، بس شادی کرے گا تو صرف اور صرف مریم سے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے، مگر دل میں ایک کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر اپنا مطلوبہ کام پورا کیا اور ریسیپشن پر موجود لڑکی سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی جو مکمل پردے میں ہے، چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر ریسیپشن نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تم اس بات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی؟ وہ لڑکا شکل سے شریف لگتا تھا، مریم کا ہی ہم عمر تھا۔ کہنے لگا، دراصل میں اس لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، بس اس کے پردے نے مجھے متاثر کر دیا ہے۔ یہ لڑکی مجھے شریف خاندان کی گھر کی لگتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات اسے کرو۔ مجھے صرف اور صرف اس کے والد صاحب کا نمبر لا دو تاکہ میں ڈائریکٹ ان کے گھر اس بات کو آگے بڑھا سکوں۔ اس لڑکی نے حامی بھری اور وہاں سے سیدھا مریم کے پاس چل کر آئی۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے ابا جان کا نمبر چاہیے۔ یہ سن کر مریم کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے میرے والد کا نمبر کیوں مانگ رہی ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، بس یوں ہی، بس چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایمرجنسی کے لیے سبھی کولیگز کے گھروں کے نمبر موجود ہوں، بعض اوقات ایمرجنسی ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر مریم کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ صاف ظاہر تھا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے اپنے والد کا نمبر زبانی یاد نہیں ہے، تم ویسے ہی مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں کال کر دوں گی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اپنا نمبر دینے کی بجائے اس نوجوان لڑکے کا نمبر دیا جو ڈائریکٹ اس سے بات ہو جائے گی۔ واپس آ کر جب اس نے اس لڑکے کو بتایا تو لڑکے کی امید جاگ گئی تھی، چلو اسی بہانے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا۔ لڑکے کا نمبر مریم کے پاس موجود تھا۔ وہ نمبر لے کر جب وہاں سے نکلا تو اسے احساس ہوا جیسے یہ لڑکی اس کے خلاف کچھ غلط ہی نہ کر ڈالے۔ نہ جانے کیوں میرے ابا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کل ہی تو مریم کے دفتر میں پروموشن ہوئی تھی، وہ کام بھی اچھا کر رہی تھی، کہیں وہ اس سے حسد نہ کرتی ہو۔ اس طرح کا وسوسہ آنا، مریم کو اس کا نمبر وہیں پر پھاڑا اور پھینک دیا۔ وہ لڑکا کئی روز تک کال کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے گھر اس کی 3 بہنیں اور ماں تھی۔ ماں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی، جبکہ تینوں بہنیں حافظ قرآن مدرسے میں زیر تعمیر تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ان کے پاس تھی۔ وہ لڑکا جب اپنے ارد گرد ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھتا تو استغفار کا ورد کرنے لگتا، اپنے رب سے کتنی مرتبہ تہجد کی نماز میں
روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی، میرے اللہ مجھے ایمان پر قائم لڑکی کا ہی شوہر بنا دے۔ میرے رب تو جانتا ہے میں کس قدر عبادت گزار اور نیک ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی مکمل پردے میں رہتی ہو، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی مکمل لیس ہو، پڑھی لکھی ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہو کہ وہ خود کو سب پر عیاں کر ڈالے۔ بے شک ایسی لڑکیاں بہت کم رہ گئی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے میرے اللہ نے میری خاطر ضرور بنائی ہوگی۔ اور یوں اسے مریم مل چکی تھی۔ بہت دنوں تک جب اس کے ابا کی کال نہ آئی تو وہ لڑکا دوبارہ وہاں جا پہنچا۔ وہاں ریسیپشن پر لڑکی کی بجائے اب لڑکا تھا۔ جب مریم کے والد کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا وہاں سے کوئی دوری پر فلاں محلے میں رہائش پذیر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر جا کر اپنی والدہ کو اس بارے میں بتا دیا تو والدہ بھی خوش ہو چکی۔ اسی روز انہوں نے مریم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم کے والد اسی وقت گھر پہنچے تھے جب انہوں نے انجان لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ تھوڑے سے پریشان ہو چکے تھے۔ کتنی مرتبہ ذہن پر زور دیا کہ نہ ہی یہ ان کے دور کے کسی رشتہ دار ہیں اور نہ ہی کسی دوست کے گھر والے ہیں۔ وہ ان کے گھر کے اندر تو داخل کر چکے تھے، مگر پھر پوچھنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا جس کا نام حامد تھا مسکرا دیا۔ وہاں پر مریم کی والدہ کو بھی بلا لیا گیا۔ حامد کی والدہ مکمل پردے میں تھی۔ انہوں نے چہرے پر نقاب کے بعد پردہ بھی ڈال رکھا تھا۔ حامد اور مریم کے والد ایک الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ عورت اور مریم کی والدہ الگ کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مرد اور خواتین نے ایک جگہ ایک ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب مریم کے والد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس لڑکے نے بغیر کسی تمہید کے یہ بات سامنے رکھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کے والد کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگے معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس لڑکے نے بغیر کچھ بھی جھوٹ بولے صداقت کے ساتھ نظریں جھکا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے والد صاحب سوچ میں پڑ چکے تھے۔ بیٹی کی عمر 27-28 سال ہو چکی تھی، پھر بیٹی کی مرضی کے مطابق لڑکا بھی مل رہا تھا، آخر وہ کیوں کر انکار کر دیتے۔ جب مریم ان خاتون کے پاس آئیں تو وہ بھی اسے دیکھ کر پاس بٹھا کر دعائیں دینے لگیں، اس کی تعریفیں کرنے لگیں۔ رشتے کی بات آگے بڑھی تھی، مگر مریم نے ان کے سامنے یہی بات کی میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اس لیے میرے کئی رشتے صرف اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں کیونکہ میں پردہ کرتی تھی۔ ان لوگوں کو ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو کہ سب کے ساتھ گھل مل کر رہے، بھلے ہی باہر کی دنیا سے پردہ کرے، مگر اس گھر میں موجود رشتوں سے یوں ہی آزاد رہے جیسا کہ وہ اس کے محرم رشتے ہوں، جبکہ ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ جس طرح باہر کے لوگ نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی گھر میں موجود شوہر کے خاندان میں بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور میں پردہ سب سے کرتی ہوں۔ اتنا سن کر مریم کو لگا تھا شاید ہمیشہ کی طرح یہ عورت بھی اسے کھڑی کھوٹی سنا کر وہاں سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ماشاءاللہ کہا تھا اور بڑے پیار سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی تم نہیں جانتی، مگر شاید آج سے پہلے تم جتنے بھی رشتے ختم ہوئے اس لیے ختم ہوئے کیونکہ میرا بیٹا تمہیں تہجد میں مانگتا تھا۔ یہ سن کر ایک پل کو میرے مریم کے وجود پر سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سامنے بیٹھی خاتون کی جانب دیکھا، کہنے لگی میرا بیٹا تم جیسی لڑکی کو ہی چاہتا تھا۔ وہ آج کل کی ماڈرن ان لڑکیوں کو دیکھا تو غصہ کرتا ہے، افسوس کرتا، یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ کیسے اپنا دین ایمان یوں مغربی لباس کی خاطر خراب کر سکتی ہیں۔ ارے وہ تہجد میں یہی دعا کرتا کہ اسے بالکل تم جیسی نیک پردہ دار اور 5 وقت کی نمازی لڑکی مل جائے، اور دیکھو تم اسے مل گئی۔ اس نے بغیر دیر کیے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ یہ سن کر مریم کے تو جیسے سارے گلے شکوے دھل چکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔
وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ وہ بہت ہی گئی گزری سی لڑکی ہے۔ کتنی مرتبہ رشتے سے انکار ہو چکا ہے، مگر آج جب اس نے یہ جانا کہ کوئی اسے تہجد میں مانگتا رہا، یعنی اس جیسی لڑکی جو کہ پردہ کرتی ہے، بے حیائی نہ پھیلاتی ہو، وہ تو خود کو بہت زیادہ بلند مرتبہ سمجھنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی۔ بہت جلد ہی تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد مریم اور حامد کی شادی کر دی گئی۔ نکاح مسجد میں سادگی سے کیا گیا، کوئی فالتی تو کی رسومات ادا نہیں کی گئیں۔ ویسے بھی میں کئی قسم کے پکوان بنا کر جیسے سب لوگوں کو دعوت دے کر کھانا نہیں کھلایا گیا، بلکہ یتیم بچوں اور غریب بستیوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا گیا تھا، تاکہ اس کھانے سے ایک وقت کے لیے ہی صحیح مگر غریب لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں اور ان کی دعائیں ان کے آنے والی زندگی کو سنوار سکیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔